آج احسن اور حبیب کا کالج میں آخری دن ہوتا ہے۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈگری لینے کے بعد وہ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد حبیب احسن کو کال کرتا ہے اور وہ اسے اپنے بڑے بھائی کی شادی کی دعوت دیتا ہے۔ احسن شادی پر آنے کا وعدہ کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد شادی کے لیے حبیب کے گاؤں روانہ ہو جاتا ہے۔ سفر کرتے کرتے اسے رات ہو جاتی ہے اور جب وہ جنگل کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ احسن حبیب کو کال کرتا ہے لیکن وہاں سگنلز نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تاکہ کسی سے ہیلپ لے سکے لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھ جاتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں ایک عجیب سا شخص آتا ہے جسے دیکھ کر احسن ڈر جاتا ہے، لیکن وہ شخص بنا کچھ کہے احسن کی گاڑی ٹھیک کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جسے دیکھ کر احسن بہت حیران ہوتا ہے، لیکن وہ دوبارہ اپنا سفر کنٹینیو کرتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد حبیب کے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر احسن حبیب کو وہ سب کچھ بتاتا ہے، لیکن حبیب اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن احسن جب شادی پر جاتا ہے، اس کے ذہن میں بار بار خیال آتا ہے کہ اس شخص نے اس کی مدد کیوں کی جبکہ وہ اسے جانتا تک نہ تھا۔ شادی کی تقریبات سے فارغ ہو کر احسن گھر واپس آ جاتا ہے۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور اسے صبح گھر واپس بھی جانا تھا۔ رات کو جب احسن سو رہا ہوتا ہے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں وہی عجیب شخص ہوتا ہے جس نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ پہلے تو احسن ڈر رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ گھنے جنگل سے ہوتے ہوئے ایک پرانے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اسے بتاتا ہے جس سے حبیب کے بھائی کی شادی ہوئی ہے وہ اس کی بیٹی ہے، لیکن اس کے جسم پر ایک چڑیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ اسے ایک بوتل دکھاتا ہے جس کے اندر اس کی بیٹی کی روح ہوتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے اس چڑیل کا مقصد ایک شیطان کو جنم دینا ہے تاکہ وہ ہر طرف برائی پھیلا سکے۔ احسن ساری بات سمجھ جاتا ہے، اس لیے وہ یہاں کچھ دن اور رہنے کا سوچتا ہے۔ اگلے دن جب وہ چڑیل شیشے کے سامنے سے گزرتی ہے تو احسن اس کا اصلی چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ پہلے تو احسن اس کی بات کا یقین نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ آئینے میں اس چڑیل کا اصل چہرہ دیکھتا ہے تو اسے اس کی بات کا یقین آ جاتا ہے۔ وہ سب کچھ حبیب کو بتاتا ہے۔ پھر وہ دونوں اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سب کو کس طرح ختم کیا جائے۔ وہ انہیں بتاتا ہے اگر وہ اس چڑیل کے بال کانچ کی بوتل میں ڈال کر آگ میں ڈال دیں تو وہ اس وقت جل کر مر جائے گی۔ حبیب کسی طرح اس چڑیل کے بال چرا لیتا ہے، پھر وہ انہیں ایک بوتل میں ڈال کر آگ میں پھینک دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چڑیل جل کر مر جاتی ہے اور اس کی بیٹی بھی آزاد ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد وہ دوبارہ ان دونوں کی شادی کرواتے ہیں۔ احسن بھی اپنے شہر واپس آ جاتا ہے۔